کہ اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ خواتین و حضرات، حضرت قتیل شفاعی۔ جناب صدر جگن ناتھ آزاد، آپ نے بھی اور ہم نے بھی، تو اب جو کچھ ہے وہ سن لیجئے گا۔ عرض کرتا ہوں، ایک قطعہ ہے شعراء کرام سے خاص طور پہ مخاطب ہوتے ہوئے کہ اس میں کوئی اگر نئی بات ہے تو اس کی مجھے داد دیں، اور سامعین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آخر میں تالی بجانے کے بجائے پھر میں وہ گزارش کروں گا کہ بخل سے کام نہ لیں، مجھے ہوٹ کریں یا داد دیں۔ عرض کرتا ہوں کہ بشر کے روپ میں ایک دل ربا طلسم بنے، بشر کے روپ میں ایک دل ربا طلسم بنے، شفق میں دھوپ ملائیں تو اس کا جسم بنے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بشر کے روپ میں ایک دل ربا طلسم بنے، شفق میں دھوپ ملائیں تو اس کا جسم بنے، وہ معجزات کی حد تک پہنچ گیا ہے قتیل، وہ معجزات کی حد تک پہنچ گیا ہے قتیل، حروف کوئی بھی لکھوں اسی کا اسم بنے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر کے روپ میں ایک دل ربا طلسم بنے، شفق میں دھوپ ملائیں تو اس کا جسم بنے، وہ معجزات کی حد تک پہنچ گیا ہے قتیل، حروف کوئی بھی لکھوں اسی کا اسم بنے۔ کیا کہنے۔ اور ایک مطلب پہلے سنا چکا ہوں، وہ دت صاحب کو پھر سنانا چاہتا ہوں کہ گستاخ ہواؤں کی شکایت نہ کیا کر، گستاخ ہواؤں کی شکایت نہ کیا کر، اڑ جائے دوپٹہ تو دھنک اوڑھ لیا کر۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ گستاخ ہواؤں کی شکایت نہ کیا کر، اڑ جائے دوپٹہ تو دھنک اوڑھ لیا کر۔ اور ایک نئی اس میں بات، ایک اور مطلب ہے کہ نہ کوئی خواب ہمارے ہیں نہ تعبیریں ہیں، نہ کوئی خواب ہمارے ہیں نہ تعبیریں ہیں، ہم تو پانی پہ بنائی ہوئی تصویریں ہیں۔ کیا کہنے۔ نہ کوئی خواب ہمارے ہیں نہ تعبیریں ہیں، ہم تو پانی پہ بنائی ہوئی تصویریں ہیں۔ اور ایک غزل تازہ میری ایک روایت ہے کہ میں ہر مشاعرے میں تازہ غزل پیش کرتا ہوں، 25 سالہ نہیں پیش کرتا، اسے میں بددیانتی سمجھتا ہوں عوام کے ساتھ، سننے والوں کے ساتھ۔ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد سناؤں گا جو آپ فرمائیں گے کہ آؤ کوئی تفریح کا سامان کیا جائے، آؤ کوئی تفریح کا سامان کیا جائے، پھر سے کسی وائز کو پریشان کیا جائے۔ پھر سے آؤ کوئی تفریح کا سامان کیا جائے، پھر سے کسی وائز کو پریشان کیا جائے، اور بے لغزش پا مست ہوں ان آنکھوں سے پی کر، بے لغزش پا مست ہوں ان آنکھوں سے پی کر، یوں محتسب شہر کو حیران کیا جائے۔ کیا کہنے۔ یوں محتسب شہر کو حیران کیا جائے، اور ہر شے سے مقدس ہے خیالات کا رشتہ۔ کیا کہنے۔ ہر شے سے مقدس ہے خیالات کا رشتہ، کیوں مصلحتوں پر اسے قربان کیا جائے۔
کیا کہنے ہر شے سے مقدس ہے خیالات کا رشتہ، کیوں مصلحتوں پر اسے قربان کیا جائے۔ اور شعر عرض کرتا ہوں، اگر یہاں کوئی قائدین دین ہیں اور کوئی مجاور ہیں تو ان سے مخاطب ہوں کہ مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، کیا کہنے مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا کیا جائے۔ کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے، اب کھل کے مزاروں۔ اور وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ شخص جو دیوانوں کی عزت نہیں کرتا، واہ وہ شخص جو دیوانوں کی عزت نہیں کرتا، اس شخص کا بھی چاک گریبان کیا کیا جائے۔ کہنے وہ شخص جو دیوانوں کی عزت نہیں کرتا، اس شخص کا بھی چاک گریبان کیا جائے۔ پہلے بھی قتیل آنکھوں نے کھائے کئی دھوکے، واہ پہلے بھی قتیل آنکھوں نے کھائے کئی دھوکے، اب اور نہ بینائی کا نقصان کیا جائے۔ کیا کہنے قتیل صاحب پہلے بھی قتیل آنکھوں نے کھائے کئی دھوکے، اب اور نہ بینائی کا نقصان کیا جائے۔ آؤ کوئی تفریح کا سامان کیا جائے، پھر سے کسی فائز کو پریشان کیا جائے۔ غزل اب صاحب وہ جو میرے دوستوں نے یہاں کہا پرانی غزلوں کے سلسلے میں، عطا فرما اب میں پیش کروں گا، اپنا حق ادا کر چکا نئی غزل سنا کے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، واہ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے۔ کیا کہنے یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے، اور میں گھر سے تیری تمنا پہن کے جب نکلوں، کیا کہنے میں گھر سے تیری تمنا پہن کے جب نکلوں، میں گھر سے تیری تمنا پہن کے جب نکلوں، برہنہ شہر میں کوئی نظر نہ آئے مجھے۔ کیا کہنے سبحان اللہ میں گھر سے تیری تمنا پہن کے جب نکلوں، برہنہ شہر میں کوئی نظر نہ آئے مجھے، اور وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، کیا کہنے وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے۔ کیا کہنے کیا کہنے آداب سبحان اللہ سبحان اللہ آداب، وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم، کیا کہنے دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے، وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا، وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا، وہ بدگماں ہے تو 100 بار آزمائے مجھے، کیا کہنے وہ بدگماں ہے تو 100 بار آزمائے مجھے، اور میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل، کیا کہنے میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل، غم حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے، کیا کہنے غم حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے۔ یہ معجزہ جی جی میں عرض کرتا ہوں، میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل، غم حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے، یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے۔ آخری غزل اگر آپ گوارا کریں تو سنا دوں، عطا فرمائیے سننا چاہیں تو سناؤں۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں،
दाद चाहूँगा साहब इसमें नींद से बेदार हो के सुनिए इसे कि हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो वली बन गया एक रात में। क्या कहने, क्या कहने। हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो वली बन गया एक रात में। और अर्ज करता हूं कि इश्क करोगे तो कमाओगे नाम, इश्क करोगे तो कमाओगे नाम, तोहमतें बढ़ती नहीं खैरात में। क्या कहने, क्या कहने। इश्क करोगे तो कमाओगे नाम, क्या कहने। तोहमतें बढ़ती नहीं खैरात में। और आजाद साहब सदर के इश्क बुरी शय नहीं पर दोस्तों, वाह। इश्क बुरी शय नहीं पर दोस्तों, दखल न दो तुम मेरी हर बात में। क्या कहने। इश्क बुरी शय सही पर दोस्तों, दखल न दो तुम मेरी हर बात में। और मुझ पे तवज्जो है सब आफात की, मुझ पे तवज्जो है सब आफात की, कोई कशिश तो है मेरी जात में। क्या कहने, क्या कहने। मुझ पे तवज्जो है सब आफात की, कोई कशिश तो है मेरी जात में। और रब्त बढ़ाया न कतील इसलिए, रब्त बढ़ाया न कतील इसलिए, फर्क था दोनों के ख्यालात। क्या कहने। अब जनाब आखिर में एक गीत, मेरा बदनाम ज़माना एक गीत है, वो बहुत से लोगों ने, मैं मुशायरों में गीत नहीं सुनाया करता फिल्म के, घुंघरू टूट गए। तो वो मैं इस ख्याल से सुना रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरे गीत सिर्फ फिल्मी नहीं होते, इल्मी भी होते हैं, अदबी भी होते हैं। तो ये मैं नज़र करता हूँ दत्त साहब की, ये इंडिया की 4 फिल्मों में आ चुका है और पाकिस्तान की 3 फिल्मों में। और इस वक्त ये मेरी खुशबख्ती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का हर गवैया जब तक इसे न गाए उसे गवैया नहीं माना जाता। अर्ज करता हूँ कि मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। क्या कहने। मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। कुछ मुझ पे नया जोबन भी था, कुछ मुझ पे नया जोबन भी था, कुछ प्यार का पागलपन भी था। कुछ मुझ पे नया जोबन भी था, कुछ प्यार का पागलपन भी था। कभी पलक पलक मेरी तीर बनी, कभी जुल्फ मेरी जंजीर बनी। कभी पलक पलक मेरी तीर बनी, कभी जुल्फ मेरी जंजीर बनी। लिया दिल साजन का जीत मैं, वो छेड़े पाए लिया ने गीत के घुंघरू टूट गए। क्या कहने। लिया दिल साजन का जीत, वो छेड़े पाए लिया ने गीत के घुंघरू टूट गए। मैं बसी थी जिसके सपनों में, मैं बसी थी जिसके सपनों में, वो मिलेगा वो गिनेगा अब मुझे अपनों में। मैं बसी थी जिसके सपनों में, वो गिनेगा अब मुझे अपनों में। कहती है मेरी हर अंगड़ाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई। कहती है मेरी हर अंगड़ाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई। मैं बन के गई थी चोर, मैं बन के गई थी चोर, मगर मेरी पायल थी कमजोर के घुंघरू टूट गए। मैं बन के गई थी चोर, मगर मेरी पायल थी कमजोर के घुंघरू। आखिरी बंद है कि धरती पे न मेरे पैर लगें, धरती पे न मेरे पैर लगें, बिन पिया मुझे सब गैर लगें। धरती पे न मेरे पैर लगें, बिन पिया मुझे सब गैर लगें। मुझे रंग मिले अरमानों के, मुझे पंख मिले परवानों के। मुझे रंग मिले अरमानों के, मुझे पंख मिले परवानों के। जब मिला पिया का गांव तो लचका ऐसा मेरा पाँव के घुंघरू। ख़वातीन व हज़रात, साहिब जश्न हज़रत कतील अपना कलाम अता फरमा रहे थे।
میں جناب سنیل دت سے جو ہم سب کے لیے مہمان، بہت ہی محترم مہمان ہیں، انہیں میں زحمت دوں گا شعری سلسلے کے بعد. اب ملتمس ہوں صدر عزیزو، دوستو، مشاعرے کے شروع میں 3-4-5 منٹ آپ کے لے چکا ہوں کچھ معروضات کے سلسلے میں. اس وقت ہمارے ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے بلکہ ایشیا کے بہت بڑے فنکار سنیل دت تشریف نہیں لائے تھے. ایک بات میں کہنا بھی بھول گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی تشریف رکھتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں کہوں کہ یہ مشاعرہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی ایسا عام مشاعرہ نہیں ہے جس میں شعراء آئیں اور کلام سنائیں اور داد پائیں یا نہ پائیں اور چلے جائیں. یہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے قریب دوستانہ ماحول میں لانے کی ایک اتنی بڑی کوشش ہے کہ اس کوشش کی نظیر دونوں ملکوں میں نہیں ملتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ یونیکیرین انٹرنیشنل کا یہ مشاعرہ، کئی باتیں میں نے عرض کی تھیں، تو ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا کہ جب پاکستان کے شاعر کا جشن ہوتا ہے تو ہندوستان کے شاعر کو صدارت کے لیے کہا جاتا ہے. جب ہندوستان کے شاعر کا جشن ہوتا ہے تو پاکستان کے شاعر کو، تو یہ کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے. جب تک دل کی گہرائی سے ایک موج نہیں اٹھتی ہے جذبے کی، تب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جناب، یہ بہت بڑی بات ہے. اس پر آپ غور کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، خدا نہ کرے کبھی خراب ہوں، لیکن اتار چڑھاؤ ہے نا. تو اس اتار چڑھاؤ کے وقت اس قسم کا فیصلہ کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے. اور ہم تو شعراء ہیں. یہ خمار بارہ بنکوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، پرتو روہیلا صاحب ہیں، کپیل شفائی صاحب ہیں، ہمارے محبوب شاعر، محبوب دوست، جن کے جشن میں ہم حاضر ہوئے ہیں دل و جان سے، بڑی محبت سے. اور یہ بوالی یاسی ہیں، کس کس کا نام لیں، پیرزادہ قاسم ہیں. ہم تو شعراء ہیں، ہم تو جو سوچتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن ہمارے لکھنے کا کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سنیل دت صاحب، آپ تو عملی دنیا میں بھی، فلم کی بھی بات میں نہیں، فلم تو دنیا جانتی ہے، میں فلم کی بات نہیں کر رہا. وہ کتنے ہزار میل کا سفر آپ نے پیدل جنوبی ہند سے شمالی ہند تک کیا. کیوں کیا؟ کہ کچھ ہمارے ماحول میں بہتری پیدا ہو. میں نہیں سمجھتا 47 میں ملک آزاد ہوئے دو، تب میں لڑکا تھا، اب میرے بال سفید ہو گئے، ہم جہاں تھے وہیں ہیں، شاید کچھ پیچھے ہی گئے ہیں، آگے تو نہیں بڑھے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کب ہمارے اپنے اپنے ممالک کے مسائل حل ہوں گے، کب ہندوستان اور پاکستان یکجان و دو قالب ہوں گے. ہم نے بھائی زمین تقسیم کی ہے نا، دلوں کو تو تقسیم نہیں کیا، یا دلوں کو بانٹ لیا، تقسیم کر لیا. سیاست میں جو کھینچی ہیں حدیں قائم رہیں بے شک، سیاست نے جو کھینچی ہیں حدیں قائم رہیں بے شک، دلوں کی حد فاصل کو مٹا دینے کا وقت آیا. کیا کہنے. لیکن دلوں میں شاعروں ادیبوں کا اب یہ نقشہ دیکھیے صاحب. ہمارا عزیز محبوب دوست، اس کی یاد میں کہاں کہاں سے شعراء ہندوستان سے آئے ہیں، کہاں بارہ بنکی، کہاں یہ دبئی. کوئی دلوں میں بات تھی تب ہیں، یا شعر پڑھنے کے لیے اور داد لینے کے لیے آئے ہیں؟ یہ بات سیاست میں، سنیل دت صاحب آپ تو سیاست میں بھی ہیں، خدا کے لیے ہمیں بتائیے کب ہمارے دن پھریں گے. میں اب اور کیا کہوں، میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں. انتہائی مایوسی کے عالم میں 27 برس کا تھا جب ملک تقسیم ہوا، اور آپ کے بھی علم میں ہے، کتابوں میں بھی آ گیا ہے کہ پاکستان کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. لاہور کو پہلا ترانہ پاکستان کا جو 14 اگست 1947 کو رات کے 12 بجے نشر ہونا شروع ہوا، اس ساتھ کا تھا. اور میرے دوستوں نے مجھے دھکے دے کے مجبور کر کے نکالا کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. میں ہندوستان آیا، دلی پھر چلا گیا، پھر نکالا. اللہ کو پیارے ہو گئے وہ دوست، یہ کہہ کے کہ ہمیں وہاں جواب دینا ہوگا، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. حالات تو اس وقت سے لے کے آج تک 27-28 برس کا میں تھا یا نہیں تھا، 26-27، آج میرے بال سفید ہو گئے. میں تو دیکھتا ہوں
ٹھیک ہے کہ وہ سڑکوں پر قتل و غارت نہیں ہے، لیکن دوستی بھی نہیں جو ہندوستان اور پاکستان، بھائی دو بھائی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، مکان تقسیم ہو گیا تو پھر کم سے کم اس کے بعد تو صلح و صفائی سے رہنا چاہیے کہ یہ کب یہ ختم ہوگی۔ سنیل صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اس طبقے میں بھی جو نواز شریف صاحب کا یا ہمارے وزیر اعظم کا ہے وہاں بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، میں بہت پریشانی کے عالم میں۔ بہر طور اب غزل سنیے جناب۔ ہم خاک کو زر سے کبھی کمتر نہیں کہتے، ہم خاک کو زر سے کبھی کمتر نہیں کہتے، یہ بات مگر کھل کے ہم اکثر نہیں کہتے۔ ہم خاک کو زر سے کبھی کمتر نہیں کہتے، یہ بات مگر کھل کے ہم اکثر نہیں کہتے۔ اور شعراء شعر عرض کرتا ہوں کہ کس طرح کہوں ظاہر و باطن میں ہے جو فرق، کس طرح کہوں ظاہر و باطن میں جو ہے فرق، آئینے کو آئینے کا جوہر نہیں کہتے۔ کیا تجھ سے کہوں ظاہر و باطن میں جو ہے فرق، آئینے کو آئینے کا جوہر نہیں کہتے۔ اور کچھ لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، کچھ لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، ہم ہیں کہ جو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ کچھ لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، ہم ہیں کہ جو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ تاثیر سے رہتا ہے معرہ سخن ان کا، تاثیر سے رہتا ہے معرہ سخن ان کا، شاعر کے جو اشعار سنبھل کر نہیں کہتے۔ تاثیر سے رہتا ہے معرہ سخن ان کا، شاعر کے جو اشعار سنبھل کر نہیں کہتے۔ اور ایک بات ہماری بھی سنیں اہل خوشامد، ایک بات ہماری بھی سنیں اہل خوشامد، ہر شخص کو دارا و سکندر نہیں کہتے۔ ایک بات ہماری بھی سنیں اہل خوشامد، ہر شخص کو دارا و سکندر نہیں کہتے۔ انجانے میں کرتے ہیں ستمگر کی حمایت، انجانے میں کرتے ہیں ستمگر کی حمایت، جو لوگ ستمگر کو ستمگر نہیں کہتے۔ انجانے میں کرتے ہیں ستمگر کی حمایت، جو لوگ ستمگر کو ستمگر نہیں کہتے۔ اور ہر مصرع موزوں تو تغزل نہیں ہوتا، عرض کرتا ہوں کہ ہر مصرع موزوں تو تغزل نہیں ہوتا، ہر سنگ کے ٹکڑے کو تو گوہر نہیں کہتے۔ ہر مصرع موزوں تو تغزل نہیں ہوتا، ہر سنگ کے ٹکڑے کو تو گوہر نہیں کہتے۔ گھر وہ ہے جہاں موج مسرت کی ہو رقصاں، سنیں گا رات، گھر وہ ہے جہاں موج مسرت کی ہو رقصاں، اینٹوں کے حرم بار کو ہم گھر نہیں کہتے۔ گھر وہ ہے جہاں موج مسرت کی ہو رقصاں، اینٹوں کے حرم بار کو ہم گھر نہیں کہتے۔ معیار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے، معیار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے، کمار صاحب، معیار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے، کہتے ہیں تو اس سے کبھی گر کر نہیں کہتے۔ معیار جو اپنے لیے ایک وضع کیا ہے، کہتے ہیں تو اس سے کبھی گر کر نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ایک بات کو 100 ڈھنگ سے، لیکن ہم کہتے ہیں ایک بات کو 100 ڈھنگ سے، لیکن کہتے ہیں کچھ ایسا کہ مقرر نہیں کہتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں ایک بات کو 100 ڈھنگ سے، لیکن کہتے ہیں کچھ ایسا کہ مقرر نہیں کہتے۔
اور عرض کرتا ہوں اس کا مقصد آج یہ ہند پاک دوستی کا مشاعرہ ہے. ایک شعر معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ پتھر سے ترش جاتا ہے آزاد جب ایک بت، واہ، پتھر سے ترش جاتا ہے آزاد جب ایک بت، پھر اس کے پرستار اسے پتھر نہیں کیا کہتے. کہنے، پتھر سے کیا ترش کہنے، جاتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خواتین و حضرات، ایک اخباری خبر ظاہر اخبار میں چھپی تو مصدقہ بھی ہے. ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان اپنی والدہ کی یاد میں تعمیر کیے جانے والے ہاسپٹل کے سلسلے میں دنیا کے ہر حصے میں جا رہے ہیں اور اہل درد سے، صاحبان زر سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اس کینسر انسٹیٹیوٹ کے سلسلے میں ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے. اب جو عرض کر رہا ہوں وہ اخباری اطلاع ہے اور مصدقہ ہے. میرے آج کے مہمان خصوصی، محترم دوست اور انسان دوستی کا سمبل جناب سنیل دت نے یہ کہا کہ میں امرتسر سے لے کر لاہور تک پیدل اس ہاسپٹل کے لیے چندہ مانگتا ہوا آؤں گا. کینسر کے خلاف ہاں کینسر کے خلاف اس جہاد میں ہر صاحب درد کی طرح قومیت، مذہب، وطنیت، زبان سے ہٹ کر یہ بات کہنے کا شرف انہیں حاصل ہوا کہ میں اس کار خیر کے لیے پیدل گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا چندہ مانگتا ہوا تمہارے شہر میں پہنچوں گا اور ان اینٹوں میں چند اینٹوں کا اضافہ کروں گا جو کینسر کے خلاف محاذ جنگ کا درجہ رکھتی ہیں.